بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 11 سورہ یونس یا تذرون۔ انبیاء کی کہانیاں اصل میں آئینہ ہیں۔ نبیوں نے بچانے کا حق ادا کر دیا اور قوموں نے جھٹلانے کا حق ادا کیا۔ اللہ کے لیے کام کرنا ابدی و لازوال فائدے کا حامل ہے۔ جتنا زیادہ نیک اعمال کریں گے اللہ اتنا ہی نیک اعمال کرنا آسان کر دے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سب پیغمبروں سے مختلف نوعیت کا ہے۔ ذرا سی کوتاہی کتنی بڑی سزا بن گئی۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی۔ جب کشتی بحر میں پھنس گئی تو قرا بار بار حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا تو انہوں نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زبردست انتظام کر رکھا تھا۔ مچھلی نے انتہائی نرم خوئی سے نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسا یونیک واقعہ پیش آیا تو ان کے نام پر ایک سورہ نازل ہو گئی، اور یہ وہ پیغمبر ہیں ان کی دعا قرآن و حدیث نے تصدیق کی ہے۔ قیامت تک انسانیت کو دکھوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلاتی رہے گی۔ دوسری زندگی میں جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کی پیش کی خبر ہے۔ دنیا کی موجودہ زندگی دراصل امتحان کی زندگی ہے۔ ان کھلی جہالتوں پر اشارہ جو لوگوں کی زندگی میں صرف اس وجہ سے پائی جا رہی ہیں کہ وہ خدائی ہدایات کے بغیر جی رہے ہیں۔ ایک نبی کے نام پر سورہ ختم ہو رہی ہے اور ایک نبی کے نام پر آگے شروع ہو رہی ہے۔ سورہ یونس، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ غفلت سے پڑے ہوئے لوگوں کو چکا دے، اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے۔ اس پر منکرین نے کہا یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر وہ اس معنی میں کہتے تھے کہ جو شخص بھی قرآن سن کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے متاثر ہو کر ایمان لاتا تھا، وہ جان پر کھیل جانے اور دنیا بھر سے کٹ جانے اور ہر مصیبت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ یہ تو جس کو بھی کلام اللہ سناتا ہے وہ ہی اپنا نقد دل ہار جاتا ہے اور اپنی دنیا چھوڑ جاتا ہے۔ یہ جادو کا کلام ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی اس کلام عظیم کو جو میرے رحمان نے ہمارے لیے نعمت بنا کر بھیجا، تو کافر کا کیا تھا؟ بلیم، الزام، لیکن سچائی بن گیا کیونکہ واقعتاً بھئی یہ جادو کا کلام ہے جو ہماری زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافر کے ہر بلیم کو، ہر بہتان کو ایک سچائی بنا کر، ایک اعزاز بنا کر قرآن میں ڈال دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہو کر کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی سفارش کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ اسی کی طرف تم سب کا پلٹ کر جانا ہے۔ یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو کرتے رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ وہی ہے جس نے سورج کو جیالہ بنایا اور چاند کو چمک دی، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر چاند کے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین و آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی، غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہ پیچھے بھی ہم پڑھا ہے کہ سورج سے مراد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی روشنی مکمل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نور روشنی ہدایت لی صحابہ نے۔
تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو سورج کو جعلہ بنایا، تمہارے لیے روشنی کا مینار بنا کر اپنے نبی کو بھیجا، تاکہ تو جو صحابہ تھے وہ اس سے ہدایت اور روشنی کی راہیں لیں، اور منزلیں ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں نا، رستے کا مسلسل پڑھ رہے ہیں، یہ منزلیں بھی رستے ہیں۔ تو زندگی کے رستوں میں، دن اور راتوں میں، اب دیکھیں دن اور رات اور برسوں تاریخوں کی ہمیں کتنی ضرورت ہے۔ یہ کس نے ہمیں دیا؟ میرے رب نے، قرآن کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کہ آج رمضان آیا، ہم نے چاند دیکھا، الحمدللہ، ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے روزوں کا مہینہ آ گیا، وہ مہینہ آ گیا جس میں قرآن اترا، اور پھر ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں الحمدللہ، پھر وہ بڑھتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے، پھر نیچے بدر بنتا ہے حلال سے، اور سبحان اللہ یہ دیکھے قمر بنتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ہمارے لیے رہنمائی، اور یہ رہنمائی ہمیں کہاں سے ملی؟ صحابہ سے ملی۔ تو زندگی کی ہر راہ کے اندر جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے وہ کس سے ملتا ہے؟ قرآن سے، اپنے صحابہ سے، اور سرچشمہ نور کون ہوا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور ہے الحمدللہ۔ تو یہ اسی نشانی سے سفر کرتا ہوا قرآن ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ تم لوگ جو ہو زندگی کے اندر جس راہ میں چلنا ہو، جدھر جانا ہو، تمہیں کیا کرنا ہے؟ کتاب اللہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی لینی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے وہ دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پداش میں جن کا اقتصاب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے، انہیں انکار اب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا، نعمت بری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے خدا، ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ اتنی پیاری خوشخبری جو میرا رب دے رہا ہے یہاں ہمیں، کہ ہمیں اگر ہم زندگی کے اندر اوپر سے اشارہ نیچے آ رہا ہے، جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نور ہدایت میں سفر کیا، وہ نہ صرف زندگی میں ایک نورانی راہوں میں سفر کریں گے، سکون اور چین کی، اور ایک سکینت کے سفر میں، اور دل کے اندر ان کے وہ اطمینان اور چین ہوگا جو زندگی کو راحت بخشتا ہے۔ اور پھر یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جنتی ہوں گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو جنت کی لذت چکھائے گا۔ تو الحمدللہ، اب ہم غور کریں، ہم جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، کہ واقعات اللہ ہم نے ہماری زندگی کو جنت بنا دی ہے، جو ہم سوچتے ہیں وہ اسی وقت مل جاتا ہے۔ جنت میں ایسا ہی ہوگا کہ جو آپ سوچیں گے وہ آپ کو مل جائے گا الحمدللہ، اور ہر طرف پرسکون ماحول ہوگا۔ جب بھی ہم قرآن کی طرف آتے ہیں ہمیں راحت ملتی ہے، ہم نماز کی طرف جاتے ہیں ہمیں تقرب ملتا ہے۔ تو یہ ساری راحت کیا ہے؟ روحانی جنت کی خوشبو الحمدللہ۔ اس وقت ہم دین و دنیا کی دونوں لذتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور یہ ساری تعریف اللہ کے رب العالمین کے جنت میں کیا کہ ہم ہر وقت اب کہتے ہیں اس دنیا کے اندر، تاکہ آج کا ہمارا الحمدللہ کہنا کل ہمیں جنت کی وراثت عطا کرے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت مصیبت آتی ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی کل کا دن تو آئے گا ہی نہیں، اس لیے کہ کل کو ہم ملنا نہیں چاہتے، کل ہمارے سامنے آ جائیں گے، اور وہ لوگ جو ہر وقت موت سے ہی خوف زدہ رہتے ہیں کہ ہاں میں مر نہ جاؤں کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھے ملنا پسند نہیں کرتا میں بھی پھر اس کو ملنا پسند نہیں کرتا۔ موت ایکچوئل زندگی کی سچائی ہے، یہ ایک دروازہ ہے مجھے عارضی زندگی سے ابدی زندگی میں لے جانے والا، بس آپ اتنا سمجھ لیں۔ میں نے اس دروازے سے اصلی زندگی میں انٹر ہونے کے لیے اگر ساری زندگی مشقت کی ہے، محنت کی ہے، اللہ کی رضا کو پانے کے دوڑ لگائی ہے، تو مجھے موت کا پھر خوف نہیں آنا چاہیے۔ کیوں میں جانتی ہوں میں نے کثرت استغفار کی، میں نے رب سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگی، اور اللہ کے اطاعت میں ہمتن رہی، اور کوشش کی کہ مجھے کبھی بھی میں وہ کام نہ کروں جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو، تو الحمدللہ پھر موت سے
ڈر نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ تو ہم یہ انشاءاللہ اس احساس کے ساتھ کہ خداوندہ ہمارے اس قرآن کے پڑھنے کو جو ہم اب اس وقت پڑھ رہے ہیں بہترین سرمایہ آخرت بنا دے۔ اور ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یہ قرآن جو ہے اس وقت بھی آپ کے ساتھ ہوگا جب آپ مرنے لگیں گے، اس وقت بھی ساتھ ہوگا جب قبر میں جائیں گے، اس وقت بھی جب قبر سے اٹھیں گے۔ اب الحمدللہ بہترین ساتھی کون ہوا؟ قرآن، جو میں اس وقت پڑھ رہی ہوں۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا یہ پڑھنا سمجھنا کتاب اللہ رمضان المبارک، یہ اللہ انشاءاللہ العزیز المنان الکریم سچے وعدوں والا اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ آپ کا آخرت کا سرمایہ ہے۔ اور زندگی میں جب آپ تنہا ہوں گے، مصیبت زدہ یہ ہے، موت ایک مصیبت ہے، قبر بھی ایک بھیانک گھاٹی ہے جس کے تصور سے ہماری جان نکلتی ہے۔ تو یہ قرآن مرتے وقت بھی مجھے سکون اور راحت میں میرے ساتھ ہوگا، تنہائی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ میں قبر میں جاؤں گی تو پھر بھی مجھے میری وحشت سے نکالے گا اور مجھے بتائے گا کہ میں تیرا ساتھی قرآن ہوں۔ تو ہمیں آج اپنے اس دوست، اپنے ساتھی، اپنے غمخوار، زندگی کی ہر راہ آخرت کے میں سفر کرنے والا اور نجات دلوانے والا اور جنت میں لے جانے والا جو میرا محسن قرآن ہے، مجھے اس سے اتنی محبت کرنی ہے کہ مجھے دنیا میں کسی اور سے اتنی محبت نہ ہو، اور یہ میرا دل اس کے لیے ہر وقت تشنا رہے۔ میں پلٹ پلٹ کے لوٹ کے دوڑوں آؤں اور کس کی طرف؟ قرآن کی طرف۔ میں جان لوں کہ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کا بھی میرا غمگسار صرف قرآن ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنے اس محسن کو پہچان لیں، اس کو پہچان کر کے تو ہم اس کے حق دائیں ہمتن ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد ہم وہ سکون اللہ سے لیں جو قرآن والوں کو اللہ دیتا ہے۔ تو ہمارا یہ کوشش، محنت اور دعائیں ہونی چاہیے کہ یا اللہ پاک آپ اس کتاب اللہ کو ہماری زندگی کا ایسا غمگسار اور ساتھی بنا دے کہ ایسے ہم اس کا حق ادا کرنے والے بن جائیں کہ کبھی بھی ہم اسے ایک منٹ بھی دور نہ ہو۔ میرا دل ہر وقت کس میں گم رہے؟ قرآن میں۔ تو میں اپنے اس محسن کو پہچان لوں، کاش، تاکہ میری آخرت کا سفر آسان ہو جائے اور دنیا کے خوف بھی مجھ سے جاتے رہیں۔ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر لوں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے، اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں ان کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اسے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقع آیات کو جھوٹا قرار دے؟ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ابتداً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ بھئی ابتدا میں ہمارا باپ بھی ایک، ماں بھی ایک، اور اسلام دین ان کا دین، اور اللہ تعالیٰ سے جو شریعت ملی الحمدللہ وہی انہوں نے آگے اپنی اولاد کو دی۔ تو یہ شروع میں ہم سب لوگ کیا تھے؟ ایک انسان، ایک سے پیدا ہونے والی ایک ہی امت تھے،
بعد میں ہم لوگوں نے اپنی اپنی مرضیوں، خواہشوں اور نفس اور شیطان کے چکر میں آ کر کے تو مختلف اختلافات بنا کر کے تو اپنی اپنی دنیا ڈیڑھ ڈیڑھ کی مسجد ہر بندے نے قائم کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم سب لوگ جو ہو ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تو اس پر بھی ذرا غور کرو، اور یہ جو وہ کہتے ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ لوگوں کا حال یہ ہے۔ اب یہاں قرآن واضح کر کے بتا رہا ہے کہ بھائی غیب کا علم سارے کا سارا صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا علم تھا جتنا اللہ نے دیا۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بھی آگے ہیں تو یہ ہماری بڑی نادانی ہوگی، پھر وہ شرک کی بنیاد بنتی ہے۔ تو یہاں ہمارے توحید کے عقیدے کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملہ میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے نوشت فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر بعد موافق پر فرح اور شادہ سفر کر رہے ہوتے ہو، اور پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو پھر ہم شکر گزار بنیں گے، مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن جب نازل ہوا ہے تو وہ اثرات ابھی ماحول میں موجود تھے جو ابرہا نے کعبے پر حملہ کرنے کے دوران کیے تھے، اور اس کے عینی شاہد بھی موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے یا اس اشارے سے بھی اور اس اشارے سے بھی جب تم پانی پہ سفر کر رہے ہو تب کوئی طوفان آ جائے تو پھر تم اللہ کو ایک کر کے پکارتے ہو۔ ادھر بھی حضرت عبدالمطلب نے کعبہ کو پکڑ کے فرمایا اللہ آ جا، تو اپنے گھر کی خود ہی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اور ادھر بھی یہ واقعہ پھر پیش آیا کہ جو ابو جہل کا بیٹا اکرمان تھا وہ جب مکہ سے بھاگتا ہے تو کشتی میں بیٹھتا ہے جا کے، تو کشتی ڈاواڈول ہو گئی۔ تو جب سارے لوگ کہتے ہیں بھی ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کو پکارو، تو کہتے ہیں بھئی ایک اللہ کو پکارے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو ان سے ہم راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ اگر ایک اللہ کو مشکل میں ہی پکارنا ہے تو پھر بھئی اللہ ایک ہی ہے، تو پھر سچ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے اس وقت کہا کہ یا اللہ مجھے جا کر کے تو واپس اگر تو لے جائے گا تو میں جاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر جاؤں گا اور کلمہ پڑھ لوں گا۔ اللہ نے بچا لیا، اور پھر وہ واپس آ کر کے حضور کے قدموں میں گرے اور سے معافی مانگی اور کلمہ پڑھا، اور پھر انہوں نے دین حق کا بہت کام کیا۔ یہ دیکھو ایک ابو جہل کا بدبختی اور اس کے بیٹے کی پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں الحمدللہ دین کا کام کرنا۔ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں تمہاری یہ بغاوت تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے، دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی۔ پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری تھی اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یک یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ آیت تدبر۔ تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ یعنی دنیا میں
जिंदगी बसर करने के इस तरीके की तरफ दावत दे रहा है जो आखिरत की जिंदगी में तुमको दारुसलाम का मुस्तहिक बनाए। दारुसलाम से मुराद है जन्नत, और इसके मायने है सलामती का घर, वो जगह जहाँ कोई आफत, कोई नुकसान, कोई रंज और कोई तकलीफ न होगी। जिन लोगों ने भलाई का तरीका अख्तियार किया, इनके लिए भलाई है और मजीद फजल। उनके चेहरों पर रोशाही और जिल्लत न छाएगी। वो जन्नत के मुस्तहिक हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे। और जिन लोगों ने बुराइयां कमाई, उनकी बुराई जैसी है वैसा ही वो बदला पाएंगे। जिल्लत इन पर मुसल्लत होगी, कोई अल्लाह से इनको बचाने वाला ना होगा। उनके चेहरों पर ऐसी तरीकी छाई हुई होगी जैसे रात के स्याह पर्दे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन, इन पर पड़े हुए हैं। वो दोज़ख के मुस्तहिक है जहाँ वो हमेशा रहेंगे। अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन नार। जिस रोज हम इन सबको एक साथ अपनी अदालत में इकट्ठा करेंगे, फिर इन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया है कहेंगे ठहर जाओ, तुम भी और तुम्हारे बनाए हुए शरीक भी। फिर हम इनके दरमियान से अजनबियत का पर्दा हटा देंगे और इनके शरीक कहेंगे कि तुम हमारी इबादत तो नहीं करते थे, हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफी है। तुम अगर हमारी इबादत करते भी थे तो हम तुम्हारी इस इबादत से बिल्कुल बेखबर थे। उस वक़्त हर शख्स अपने किए का मज़ा चख लेगा। सब अपने हकीकी मालिक की तरफ फेर दिए जाएँगे और वो सारे झूठ जो उन्होंने घर रखे थे, गुम हो जाएँगे।